یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ادب سے پکڑا جائے، احترام سے ہاتھ میں لیا جائے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اب قرآن کریم کے کچھ آداب، تلاوت کے آداب ہیں۔ باوضو ہو کر بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، ہو جائے بہت اچھی بات، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ باوضو تو ضروری ہے، بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے آپ اسے نہیں چھو سکتے۔ اور اسی طرح سے کوشش یہ کرے مصحف، نسخہ، قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ میں رکھے۔ موبائل سے جو پڑھنا ہے منع نہیں ہے، مگر اس پیارے کلام کو ہاتھ میں اٹھانا بھی ثواب، اس کو یوں دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو محبت سے پکڑنا بھی ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتے تھے، جب قرآن کریم ہاتھ میں آتا تھا تو قرآن کریم کو چومتے تھے اور فرماتے تھے اور اپنے ماتھے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح سے ایک آدمی اپنے کسی عزیز کے خط کو یا کسی عزیز کی طرف سے ملے ہوئے تحفے کو آدمی محبت سے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس کے اندر لذت تازہ ہوتی ہے، اسے مزہ آتا ہے کہ میرے محبوب کی جانب سے آیا ہوا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اسے ہاتھ میں لے کر پڑھا کریں۔ اور اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے سفر میں ہے، قرآن کریم اس کے پاس نہیں ہے تو موبائل سے دیکھ کے پڑھتا ہے تو پڑھ لے، مگر باوضو ہونا اس میں بھی ضروری ہے، بغیر وضو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ جب صفحے آگے پیچھے آپ کریں گے تو پھر آپ کو اس قرآن کریم کی اسکرین اور الفاظ پر جب ہاتھ لگے گا تو باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو اس کو بھی نہیں چھونا چاہیے۔ تو یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو گندے لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ادب سے پکڑا جائے، احترام سے ہاتھ میں لیا جائے اور باوضو ہو کر اسے پڑھا جائے۔ اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم بالکل ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں، آرام آرام سے تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے ختم کرنا ہی کرنا ہے، مجھے آج 4 پارے ختم کرنے ہیں، مجھے آج 5 پارے ختم کرنے ہیں، مگر آپ نے جلدی جلدی تیز تیز پڑھا۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھ لیں مگر آرام آرام سے پڑھ لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ آدھا پڑھیں مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس قرآن کریم کے بارے میں تو یہ حکم ہے۔ باقی ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے اور اپنی طرح سے جس طرح سے جی میں آیا پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا وہ قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ آرام آرام سے پڑھیں، تراویح میں بھی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خود تلاوت کریں تو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں جو بالکل آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہو، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہو۔ اس سلسلے کی جلد بازی نہیں ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کرو، اور حق ادا کرنے میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، مت جلد بازی کرو۔ نمازوں کے دوران بھی جلد بازی مت کرو، اور نمازوں کے علاوہ میں بھی جب پڑھو جلد بازی مت کرو، آرام آرام سے پڑھا کرو۔ آپ یہ تصور کرو نماز میں کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، بھائی میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ کسی بادشاہ کے سامنے آدمی کھڑے ہو کر یوں درخواست پیش کیا کرتا ہے، احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یوں درخواست پیش کی جاتی ہے۔ کسی بادشاہ کے سامنے اتنی تیزی سے اور جلد بازی سے آپ اپنا مدعا بیان کریں گے، بڑے کے سامنے بیان کریں گے تو کہے گا ہٹ جاؤ یہاں سے، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کلامی کا تقاضا کیا ہے کہ ادب کے ساتھ آرام سے ٹھہر کر پڑھے، مزے لے لے کے پڑھے. اور اسی طرح سے اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو خوش آواز، اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہوئی ہے، جس طرح کی آواز دی ہوئی ہے، اچھی آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اچھی آواز سے ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کرے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com